اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ یعنی قیامت کے بارے میں، یعنی وہ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ ہے مردہ گل سڑ کے وہ ہڈیاں بھی اس کی چورا چورا ہو گئیں اور اب وہ زندہ کر لیا جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پھر ارشاد فرما رہا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ انسان کیسے زندہ ہوگا؟ یہ انگلیوں کی جو پوریں ہیں نا، یہ بھی بالکل اسی فارم میں دوبارہ سے بنا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ انسان کو اس طرح زندہ کر دے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے تو ایک عام آیت تھی، لیکن آج ہمارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً 1886 کی بات ہے، پہلی دفعہ یہ چیز سائنٹسٹ نے ڈسکور کی کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ہاتھوں کی جو یہ انگلیوں کے ٹپس کے اوپر جو یہ لکیریں ہیں، جو آپ فنگر پرنٹ کہہ لیں، اس وقت تو خیر ان کا دعویٰ تھا کہ 1 ملین لوگ بھی ہونا آپس میں میچ نہیں کرتے، جو انہوں نے ڈیٹا لیا اس کے بعد انہوں نے یہ چیز فورسی کی۔ لیکن یہ 1 ملین والی بات نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی آج اگر دنیا میں 7 ارب آبادی ہے تو 7 کے 7 ارب آبادی کے اگر آپ فنگر پرنٹ لینا شروع کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ اسی لیے تو دیکھیں نا یہ یونیک ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ شناختی کارڈ کے اوپر بھی آپ کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، انگلی کے نشانات لگوائے جاتے ہیں۔ وہ کیوں لگوائے جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ یونیک ہوتے ہیں۔ اب تو خیر اس سے بھی آگے کی چیزیں آ چکی ہیں، اب تو وہ کیمرے کے ذریعے آنکھ کی بھی تصویر لیتے ہیں۔ ہر بندے کی جو آنکھ کے اندر جو پتلی ہے نا آنکھ کی، یہ دوسرے سے ڈفرنٹ ہے، دیکھنے میں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی کی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں گے انسان کی، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے۔ اس وقت تو یہ ایک عام آیت تھی کہ ٹھیک ہے انگلیاں بھی بن جائیں گی، لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پور پور درست ہونے کا مطلب کہ ایون فنگر پرنٹس تک بھی ہم ویسے ہی بنا دیں گے جیسا کہ انسان کے مرنے سے پہلے تھا۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا نام۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا ہی رہے۔ سر یہ ایک آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر بتا دی ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں اور اس کی مرضی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ اگر اللہ کی ذات کو نکال دیں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ یہ سب سے بڑی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کی نافرمانی کی اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی تو قیامت دن وہ ہماری پکڑ کرے۔ بولے آؤ۔ اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر سکتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی یعنی جو ایک دماغ میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے، اس کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا رہے۔ چونکہ اس کی یہ خواہش ہے تو اب وہ قیامت کو تو غائب نہیں کر سکتا، تو آنکھیں بند کر لے کہ قیامت آنی کوئی نہیں ہے۔ تو انسان پھر اپنا نفس کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو چونکہ زندہ نہیں دوبارہ ہوگا لہذا جو مرضی کیا ہے تو آخرت میں پوچھ ہی کوئی نہیں ہونی۔ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا۔ اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔